بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم لوگ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نکاح کی محفل ہے، نکاح کی مجلس ہے. بحیثیت دلہا ایک بڑا مجمع بے حضرات علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ آگے پہلی صف میں تشریف لائیں. حضرت محمد منور صاحب آگے تشریف لائیں. جو دلہا کے اساتذہ ہیں وہ ذرا سامنے تشریف لائیں. دلہا کے اساتذہ مولانا مفتی رفیق صاحب آگے تشریف لائیں. حضرت امام صاحب آگے تشریف لائیں. آگے آگے جو کل وکیل اور دو گواہ ہیں وہ بھی آگے تشریف لائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم لوگ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں یہ نکاح کی مجلس ہے. بحیثیت دلہا ہم میں سے بہت سارے بیٹھ چکے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھیں گے. فانتظروا، ان لوگوں کا کہنا ہے دلہا سے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں ہونے والے دلہا، انتظار کیجئے دلہا میاں، ہم بھی ایک دن آپ کو ہمارے نکاح میں دعوت دے کر بحیثیت دلہا ہم بھی بیٹھیں گے. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے، چاہے پرانے دلہا ہو یا نئے دلہا ہو، پرانے دلہا اتنے تجربے کار ہو گئے، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، شریعت مطہرہ میں بیان کردہ تمام شرائط خود بخود ان کی زبان سے نکلنے لگے گی. ان کے تجربات نے ان کی زندگی کے لوازمات کو سمجھا دیے ہیں. اب اسی طرح بیگمات سے پوچھئے لڑکا کیسا ہونا چاہیے، وہ تمام وہ شرائط جو شریعت نے بیان کی ہیں وہ خود بخود وہ بیان کریں گے کہ لڑکا یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. جس وقت شریعت کے طرف سے صاحب شریعت نے ہمیں بیان کیا، ہم لوگوں نے اس وقت توجہ نہیں دیا. انتخاب لڑکا میں، انتخاب لڑکی میں ہم نے کوتاہی کی، جس کی بنیاد پر آج وہ کوتاہی کی کمی محسوس کرتے ہیں. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلافی بیان کی ہے. چاہے وہ جیسا بھی ہو، نکاح فرمایا کہ آپ اس کی تلافی 4 چیزوں سے کر سکتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بہترین دعا مقبولیت کے اعتبار سے وہ دعا ہے جو پیٹھ کے پیچھے کی جاتی ہے. فرمایا ہر ایک دلہا کو چاہیے اپنے دلہن کے لیے دعا کرے، ہر ایک دلہن کو چاہیے اپنے دلہا کے لیے دعا کرے، ہر ایک بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے لیے دعا کرے، ہر ایک شوہر کو چاہیے اپنے بیوی کے لیے دعا کرے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا ہم سب کے لیے رہبری کرتی ہے کہ آپ اپنی زندگی بھر کی دعا میں اس دعا کو لازم کر لیں. دوسری بات فرمایا اگر تم دل جیتو گے نہیں اس وقت تک زندگی میں سکون نہیں پاؤ گے.
دل جیتنے کے لیے کیا کریں؟ تحادو بینکم، ہدیہ دیتے رہو، آپس کے اندر محبت پیدا کرتے رہو، محبت بڑھاتے رہو۔ اب دلہن تو خود بخود ہدیہ بن کر آ گئی، تمام گھر کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، اپنے ماں کے گھر چھوڑ کر وہ آپ کے پاس آ چکی ہے۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے ہدیہ یہ ہے، آپ اس کی عزت کریں، احترام کریں، قدر کریں۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ عزت دیں گے تو عزت لیں گے، اگر عزت میں کمی ہوگی تو پھر یاد رکھنا عزت جب لینے میں کمی ہوگی تو دینے میں بھی کمی ہو جائے گی۔ آپ اگر عزت دل سے کریں گے تو وہ بھی عزت دل سے کریں گے، آپ اگر محبت دل سے کریں گے وہ بھی محبت دل سے کریں گے۔ اسی لیے علماء نے بڑی لمبی تفصیل بیان کیے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، شادی سے پہلے بھی طیبات للطیبین ہیں اور شادی کے بعد بھی طیبات للطیبین ہیں، والطیبون للطیبات، یہ بھی شادی سے پہلے بھی ہے، شادی کے بعد بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ جس وقت ہم لوگ اپنے بیگمات کو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے ان کی تعریف کیا کریں۔ تعریف، تین طرح کی تعریف شریعت مطہرہ میں جھوٹ کی اجازت ہے، تین طرح کی تعریف میں جھوٹ کی اجازت۔ ان تعریفوں میں یہ تعریف حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی تعریف اپنی بیوی کی کرنا، چاہے بیوی آپ کی بے ادب کرتی ہے، ادب نہیں کرتی، لحاظ نہیں رکھتی، اس کی زبان تلخ ہے، اس کے کردار تلخ ہیں، اس کی عادتیں آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ بالکل اس کے کڑوے پن سے بیزار ہیں، اگر آپ اسے سدھارنا چاہتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، تم یہ لاٹھی لے کر جو سدھارنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس سے عورتیں سدھرے گی نہیں، ان کو اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے، اعلیٰ ضلع، وہ بھی پسلی کی سب سے اوپر کی ہڈی سے اللہ نے پیدا کیا، اور اس میں بہت ساری حکمت علماء نے بیان فرمایا اگر تو سیدھی کرے گا تو توڑ دے گا، کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا دھیرے دھیرے فنصح لہن یا عمر، نصیحت کرتے رہو، خیر خواہی کرتے رہو، اچھے برتاؤ کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ہدیہ دیتے رہو، اس کی تعریف کرتے رہو، ایک نہ ایک دن وہ سدھر جائے گی۔ پھر تمہیں یہ محسوس ہوگا، ارے بھائی یہی تھی جو پہلے ہمارے درمیان تلخیاں پیدا کرنے والی، ہمارے درمیان دوریاں پیدا کرنے والی، ہمارے شیرازے کو بکھرنے والی، ہمارے خاندان میں انتشار پیدا کرنے والی، اور غیبت کی عادت جس کے رگ رگ میں بسے ہوئے، کیا یہی خاتون تھی؟ بالکل اس خاتون کے اندر آپ تبدیلی محسوس کریں گے اس وقت جب نسخہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم استعمال کریں۔ تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ ہدیہ، سب سے بہترین ہدیہ اس کی تعریف ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو پسند ان کی تعریف، ان کی تعریف۔ آپ ان کی تعریف کر کے دیکھیے، وہ ماشاءاللہ آپ کو فرشتے سے کم نہیں سمجھے گی۔ آپ ان کی تعریف لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنا۔ آپ اگر ہنسی مذاق میں تعریف کرو گے، گرفتاری قریب ہے، سمجھ جانا۔ اگر آپ تعریف کرتے وقت سنجیدگی کے ساتھ، تمانی کی نیت کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، صداقت کے ساتھ آپ اس نیت سے تعریف کرو، انشاءاللہ اللہ اسے سدھار دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کو جو ہدیہ دیں گے وہ تعریفات کا ہدیہ، عزت کا ہدیہ۔ اور پھر حضرت تھانوی نے فرمایا جس طرح ہم لوگ ہدایت تقسیم کرتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بیوی کے لیے ماہانہ ہدیہ طے کرنا لازمی ہے۔ بیوی کے لیے ہدیہ کی بات جب میں اکثر کہا کرتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں حضرت روزانہ میں گھر کو جو دودھ کی پیکٹ لے جاتا ہوں، کھٹنے کا کٹا لے جاتا ہوں، وہ بھی تو ہدیہ ہے۔ تو عام طور پر دیکھیے یہ سب جو مرچی کا کٹا، مرچی کی پوٹلی یا پیاز لہسن جو کچھ ترکاریاں آپ لے جاتے ہیں، یہ ہداییں نہیں، یہ تو آپ کے اوپر فرض ہے۔ گھر چلانے کے لیے ریشن دلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا الرجال
قوامون علی النساء، لوگ قوام کی ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قوی سے کرتے ہیں، بہت ہی قوت والے۔ قوام کے ترجمہ ذمہ داری نبھانے والے، اسباب مہیا کرنے والے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ جس طریقے سے ایک تخت کو چار پائے سنبھالتے ہیں، اس طریقے سے عورت کو سنبھالنے کے لیے آپ پلر ہیں، سب ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے۔ اسی لیے فرمایا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس گھر میں مرد نہ کمائے عورت کمائے۔ عورت کی کمائی جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت ذرا یاد کیجئے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، فرمایا حضرات مفسرین نے اس میں مردوں کے لیے اشارہ ہے، تم لوگوں پر لازمی ہے کہ پورا دن تنے تنہا تمہیں اپنی بیوی کو سنبھالنے کے لیے، بچوں کے حقوق نبھانے کے لیے کمانا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی۔ تو ان لک فی النہار، ایک طرف تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دعوت کا حکم ہے، دوسری طرف تمام مردوں کے لیے محنت کا حکم ہے۔ اسی لیے فرمایا محنت مرد کرے گا، عورت دعا کرے گی، ذکر کرے گی، فکر کرے گی، گھر کے اندر کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گی۔ اسی لیے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سمجھایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیا مطلب؟ اپنے بیگم کو نماز کا حکم دو، وہ گھر میں نمازیں ادا کرے، گھر کے اندر ذکر ادا کرے، گھر کے اندر تابع داری ادا کرے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی نماز پر قائم رہیے، یعنی جس کام کے لیے بھی آپ جائیں نماز پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، فرمایا اللہ رزق کا دروازہ کھولتے چلے جائیں گے، پھر اللہ ایسے کھولیں گے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا کام ہمارا ہدیہ کیا؟ ان کو گھر کی زینت بنانا، یہ سب سے پہلا ہدیہ ہے۔ وہ گھر کی زینت بن کر رہی، وہ گھر کی زینت بن کر رہے گی، یہ ہمارا وہ ہدیہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو عزت سے بخشنے والی۔ دوسری بات کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ تیسری، حضرت مدنی علیہ الرحمہ سے کسی نے آ کر کہا حضرت ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے پوچھا کیا تم لوگ آپس میں سلام کرتے ہو؟ کہا جی سلام کی تو کمی ہے، اس لیے کہ آج کل میاں کو بیوی سلام کرے تو اس کو عزت اور احترام سمجھتے ہیں، اگر بیوی کو میاں سلام کرے اسے چاپلوسی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بیوی کو سلام کر لیا السلام علیکم جا کر آتا ہو تو فوراً ماں یوں کہتی ہے کیا آج کل بیوی کو بہت سلامہ مار رہا؟ تو بھئی سلامہ مار رہا تو اس کا بہت بڑا عنوان چلا جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جہاں پر والدین کو سلام ہے، بیوی کو بھی سلام ہے، بچوں کو بھی سلام ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں سلامتی نہیں۔ اس نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو آپس میں ایک دل ہو کر زندگی گزارو، ایک من ہو کر زندگی گزارو، ہمدرد ہو کر زندگی گزارو، ہم نوا ہو کر زندگی گزارو، ہم قدم ہو کر زندگی گزارو، تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ فرمایا سلام کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہارے اندر محبت پیدا کرے گا، الفت پیدا کرے گا، رحمت پیدا کرے گا، تعلق پیدا کرے گا، درمیان کے گیپ کو اللہ دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ درمیان کے حسد کو، کینہ کو، بغض کو، سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وہ تمام چیزیں جو دل کے لیے برائی ہیں، بیماری ہیں، ان سب کو اللہ سلام سے ختم کرے گا۔ اور پھر فرمایا آگے کا نسخہ کہ جس وقت نکاح ہو جائے، نکاح ہو جانے کے بعد یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ہم دونوں یہ کہیں۔ اسی لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ کہا گیا کہ تو اس کے لیے لباس ہے، وہ تیرے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے مطالب تو بہت وسیع ہیں۔ سب سے پہلا مطلب تو اس کی عزت، وہ تیری عزت، آپس میں ایک دوسرے کی عزت مت نکال لیا کرو۔ اگر تم
اس کے لباس کو پھاڑو گے گویا تمہارا لباس پھٹ رہا ہے، اگر وہ تمہاری لباس پھاڑ رہی ہے گویا اپنا لباس پھٹ رہے ہیں۔ تو یوں سمجھنا چاہیے اپنے لباس کو کوئی پھاڑنا نہیں چاہتا، اپنے عیب کو کوئی ظاہر کرنا نہیں چاہتا، اپنے لباس اپنے لیے عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، اس کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح اس کی عزت کو تم بچاؤ، وہ تمہاری عزت بچانے والی بنے گی۔ اور آج کل تو اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سلسلے میں بڑے اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کبھی بھی آپس میں تین چیزوں کا مذاکرہ نہ کیا کریں۔ لڑکی لڑکے کے پاس تین چیزوں کا مذاکرہ نہیں کرے گی، لڑکا لڑکی کے پاس تین چیزوں کا مذاکرہ نہیں کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ لڑکی سے بتایا جائے گا کہ وہ لڑکیوں سے، عورتوں سے وہ تین چیزیں کیا نہ مذاکرہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو بتائیں گے آپ جا کر پوچھیں گے، بولو جی ذرا وہ کیا یہ کیا، ارے بھائی ان چیزوں کو آپ کو بتانا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ ان سے تین چیزوں کا مذاکرہ کیا نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا آپ کبھی اپنی کمائی اپنے عورتوں کو نہ بتایا کریں۔ سب سے پہلی چیز آپ اپنی کمائی اپنی جمائی دونوں، جمائی کے معنی بیلنس، کمائی کے معنی جتنا آپ کا انکم ہے وہ آپ کبھی نہیں بتائیں گے۔ آج کل یہ سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں کہ اپنے بیگمات کو یہاں سے اتارا وہاں سے اتارا، اور سب سے زیادہ نظر بیوی کی لگتی ہے۔ انہیں آہ بولے تو آہا ہو جاتا ہے۔ جس وقت وہ کہے گی ہاں میرے شوہر اتنا کمانے کا، منہ کھول دیے، اب منہ کھلا کا کھلا ہی رہ جائے گا۔ اب وہ اس کا منہ چپ کے نہیں رہتا، وہ کیا کرے گی؟ دوسرے سے پوچھے گی تمہارے شوہر کتنا کما رہی ہیں؟ اب یہ تو وہ بولے گی کہ ہمارے شوہر، یہ چیزیں عورتوں کے اندر فطرت میں موجود ہیں۔ اس لیے اکابر اور جو کمائی بتا کر پچھتا رہے ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ حضرت بہت زیادہ ہم پچھتا رہے ہیں، اس لیے کہ جو کمائی بتا چکے ہیں اس وقت وہ منشی بن چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ حساب کتاب دیتے رہنا بیگم کو، کہاں جی 50 روپے کم آ رہے، نہیں بھائی وہ 50 روپے وہ چائے میں، دیکھو چائے گھر میں نہیں بنتی، کیا ہوگا؟ قصہ ختم۔ جتنی تمہاری کمائی ہے حساب کتاب بتاتے بعض لوگ تنگ آ کر ان کے حساب و کتاب سے پوری تنخواہ لے جا کر بیگمات کے پاس دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک رکھ لیو، تم ایک حساب کتاب کر لیو، ہمارے صلاح کے واسطے کیا بھی پوچھو کو، روزانہ ہم نہ 50 روپے بس کو دے ڈالو، آٹو کو دے ڈالو، پیٹرول کو دے ڈالو۔ اب بیچارے جاتے ہیں محترمہ کے سامنے کھڑتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے اکابر نے فرمایا ضرورت کیا ہے بھائی؟ قوامون علی النساء تم ہو، تمہاری ذمہ داری گھر دینا، تمہاری ذمہ داری عزت والا لباس دینا، تمہاری ذمہ داری کھانا دینا، تمہاری ذمہ داری سواری دینا، یہ 4 ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے۔ ما یکفینی من الدنیا یا رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابی ابن کعب نے پوچھا میرے لیے دنیا میں ضرورت کی چیزیں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، ایک کھانا جو کمر سیدھی رکھے، ایک کپڑا جو تمہارے سطر کو چھپائے، تیسری چیز گھر جو تمہیں سایہ دے، چوتھی چیز سواری اگر ہو تو بہت بہتر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔ بس یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ نبھانا ہے ہر حال میں، لیکن یہ فرمایا کہ یہ مت کیا کرو۔ تو چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نسخہ تمام نوشوں کے لیے ہے، چاہے اولڈ ہو یا نیو ہو یا ہونے والے ہوں، وہ تمام اس نسخے کو سمجھ جائیں، انشاءاللہ نیت کرنے کی بھی نیت کریں، اللہ تعالیٰ بہت برکات دے گا۔ اب میں جو یہ 3 چیزیں بتا دیتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ نہیں بتانا، دوسری چیز راز کی بات کبھی نہیں بتانا۔ راز کی بات اگر عورت کو بتاؤ گے، اپنے مطلب کی بات ہے تو وہ بڑی حفاظت سے رکھے گی، اپنے مطلب کی بات نہیں ہے ضرور وہ لیک کرے بغیر اس کے پیٹ میں وہ بات ٹک نہیں سکتی۔ پسل منڈا میں کوئی چیز رکھے جیسا، وہ پسلے بغیر وہ چیز نہیں رہے گی،
آج نہیں تو کل وہ چیز پسلے گی. تو اس لیے اگر وہ ان سے آپ کہیے مت بتاؤ جی, نہیں بتا دے, کسی بھی بتاؤ نہ کو بولے سہیلی کو تم نہ یہ بتا دو, اسے بتانا آل انڈیا ریڈیو میں بتائے. جیسا آل انڈیا ریڈیو کے مائک 8100 آپ اگر وہ اس میں بول رہے ہیں, میں کسی بھی نہیں بولتا, آل انڈیا ریڈیو کے مائک میں بولے تو پورے انڈیا کو معلوم ہو گیا. اب کیا آپ اسے حفاظت سے رکھو گے؟ تو آپ اگر ایک کو سنانا سب کو سنائے جیسا. تو اس لیے راز کی بات ہے, مستورات میں راز کی باتیں ٹکتی نہیں, احادیث میں اس کے بہت سارے شواہد موجود ہیں, آپ کو پیش کر سکتے ہیں, وقت میں گنجائش نہیں. تیسری چیز آپ کتنی محبت کرتے ہیں, یہ کرنے کی چیز بتانے کی چیز نہیں ہے. آج کل لوگ اداکاریاں دیکھ کر زندگی بھی اداکاری والی بن گئی. خالی بتاتے ہیں سو کر کے بہت چاہتی ہوں جی, انہیں لگ لگا بھی ٹی بھی لاکھ کو دیتا نہیں, بھکا مارتا. بہت محبت. ابھی ہم تو مقدمات میں بیٹھے ہی رہتے ہیں. آج بھی ایک نوجوان اپنے بچوں سے محبت کرنے کا بہت رو کر کہتا ہے, ذرا بچے کو دکھا ڈالو, ذرا بچے کو دکھا ڈالو. میں نے اس سے کہا تیرے 3 بچے ہیں, ایک بچے کو ماہانہ 1000 روپے دے بھائی, وہ دینے کو تیار نہیں. 1000 روپے دینے کو تیار نہیں, لیکن ہمیشہ فون کر یوں کہتا ہے حضرت ایک مرتبہ بچوں کو دکھا. بول بھائی بچے کو دکھاتے ہیں جی, کم از کم اکاؤنٹ میں لو بھائی یہ 3000 روپے 3 بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں. یہ 2 سال ہو گئے پیسہ بھیج کر. یہ جھوٹی محبتیں یہ تو سب کرتے ہیں. جہاں دم جائے دمڑی نہ جائے, اس سے زندگی کا آگے کی گاڑی نہیں چل سکتی. اس لیے فرمایا کہ محبت بتانے کی چیز نہیں ہے, محبت دکھانے کی چیز نہیں ہے, محبت عملی اعتبار سے ظاہر کرنے کی. خود بخود میاں بیوی کتنی محبت کرتے ہیں, اس کو آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں. ان کے اولادوں میں محبت کو دیکھ لیجئے, ان کے گھر کے اتفاق کو دیکھ لیجئے, ان کے گھر کے اتحاد کو دیکھ لیجئے, ان کے گھر کے آپس میں ہمدردی کو دیکھ لیجئے. آپ کو والدین کی محبت سمجھ میں آ جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے امی کبتے بھی ابا تم نہ محبت کرتی اور کو بولے کی ابا کبتے بھی, یہ سب ایکٹنگاں نہیں کرتی. اس لیے بہرحال یہ چیز حفاظت کی ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سکون کے لیے نکاح کرتے ہیں, لیکن نکاح میں سکون پانے کے لیے اطاعت اور ماننے والی بیوی کا ہونا ضروری ہے. ماننے والی بیوی بنانے کے لیے حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے جس وقت آپ نکاح کریں, میں نے قبول کیا کہنے کا نمبر آئے, اس وقت میں تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. خالی قبول کیا کہہ کر اپنے دامن کو نہ چھڑا لے, بلکہ اب دامن میں اور ایک دامن کا جوڑ اور رشتہ پیدا ہو گیا. اب اس دامن کے ساتھ خوش دامن, اس کا معنی کچھ اور ہے, لیکن یہاں دونوں کا جس وقت رشتہ ہو جاتا ہے, رشتہ ہونے کے بعد یہ رشتہ کب تک رہے؟ جنتی مرد بنے وہ جنتی عورت بنے, یہ جنتی شوہر بنے وہ جنتی بیوی بنے, یہ جنتی باپ بنے وہ جنتی ماں بنے. جیسے علی فی الجنہ, فاطمہ سید النساء اہل الجنہ. نتیجہ کیا نکلا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین. یہ بھی جنتی, وہ بھی جنتی, اولاد بھی جنتی. یہ دونوں اگر جنتی بننے کی نیت کریں. اب جنتی بننے کے لیے کیا کرنا؟ پوری شریعت پر عمل کرنا, اللہ کو ناراض نہیں کرنا, حضور کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا. یہ شارٹسٹ بتا دیا میں. اب آگے کیا؟ میں نے قبول کیا کہہ دیا. اب بیگم صاحبہ سے جس وقت آپ دیکھنے کے لیے جائیں, تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے, دعائیں یہاں موجود ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت فرمائے, جس طرح حضرت علی کو رخصت فرمائے, دونوں کو ملا کر جو دعا پڑھ کر رخصت فرمائے, فرمایا فاطمہ بیٹی جاؤ, جا کر ایک لوٹے میں پانی لے آؤ, ایک برتن میں پانی لے آئے. آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی, اللہم انی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. دعا پڑھ کر آپ نے ہاتھ ڈال کر
آپ نے فاطمہ بیٹی کو بلایا، بیٹی آگے آؤ، آگے آئی، سر پر آپ نے چھینٹے مارے، سینے پر آپ نے چھینٹے مارے، پھر آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے پلٹایا، فاطمہ پلٹ جاؤ، پلٹی تو آپ نے دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ پر آپ نے چھینٹے مارے، پھر آپ نے فرمایا علی کو، علی جاؤ جا کر پانی لے، علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمجھ گیا حضرت فاطمہ سے جو منگوائے وہی آپ فوراً لے کر آئے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہم انی اعیدہ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم، وہاں ہاں بولنا لڑکی کو اور یہاں ہو بولنا، اللہم انی اعیدہا بک، یہاں اعیدہو بک، بھیا وہاں ہاں ہے اور یہاں ہو ہے، لڑکے کو ہو لڑکی کو ہاں، دعا تو یہی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بلایا، سر پر سینے پر چھینٹے مارے، پھر آپ نے پلٹنے کو کہا، پھر دعا پڑھی، پھر پیٹھ پر چھینٹے مارے۔ یہ دعا رخصتی کے ہے، جو لڑکی کے والد یہ عمل کریں گے، لڑکی کے والد یہ عمل کریں گے، وہ بھی سامنے آ جائیں بھائی، لڑکی کے والد جی وہ بھی ہاں آ جائے، سامنے آ جائے، وہ بھی دعا کریں گے۔ تو بہرحال یہ تو مصنون دعا ہے جو انشاءاللہ کریں گے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے یہ فرمایا کہ حضرت شیخ کا نسخہ ہے، اندر جاتے ہی باوضو جانا، باوضو جانا، باوضو، لڑکی بھی وضو کے ساتھ، لڑکے بھی وضو کے ساتھ، ونلی سلام نو کلام، یہ جائیں گے سلام کریں گے، وہ سلام کیسا ہوگا؟ مودت والا، رحمت والا، الفت والا، نسبت والا، تعلق والا اور ہمدردی والا سلام۔ اس سلام میں باپ کی پدری محبت بھی نظر آئے اور مادری رشتہ بھی نظر آئے، اس لیے کہ اب پدر بھی یہی ہیں، مادر بھی یہی ہیں، بھائی بھی یہی ہیں، بہن بھی یہی ہیں، اس سلام میں ان تمام الفتوں کی ترجمانی ہو۔ تو فرمایا سلام کریں، کوئی کلام نہ کریں، بیگم صاحبہ جواب دیں گی، اگر بیگم کی نظر پڑ گئی اپنے شوہر پر، اس لیے کہ اچانک کوئی آ رہے ہیں تو بھی جلدی دیکھتے ہیں، پڑ گئی تو چہرہ ان کے سامنے ایسا امیج ہو، ایسا خوشنما ہو، آئینے کے سامنے ہماری بہت ساری مسکراہٹیں ہیں، وہ مسکراہٹیں بعض مرتبہ سامنے والوں کو خوف زدہ کر دیتی ہیں، بعض لوگوں کو محبت میں ہر ایک کو بھر دیتی ہیں، تو ویسی مسکراہٹیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہ امیج آئینک کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا ٹریننگ لے لینا، کون سی مسکراہٹ میری بیوی کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہی مسکراہٹ کو کیچ کر لیں اور وہی مسکراہٹ کے ساتھ اس کمرے کے اندر داخل، کوئی بات چیت نہیں۔ جس طریقے سے امام کا مصلی، مؤذن کا مصلی آگے پیچھے اسی طرح دو مصلی بچھایا جائے، بیگم کو پیچھے کے مصلی پر، آگے کے مصلی پر شوہر کھڑا ہو جائے، بیگم سے کہے کہ وہ اقامت کہیں، اس نیت کے ساتھ اقامت اگر آتی ہو تو بہت اچھا، وہ کہیں گی، نہیں شرم کے مارے وہ نہیں تو آپ خود اقامت کہہ لیں۔ نیت لڑکی یوں کرے، یا اللہ زندگی بھر تابعدار ہو کر زندگی گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرما، تابعدار وفادار ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت تابع اس امام کے پڑھتی ہوں میں۔ یہ نیت کرے، یا اللہ اس ازدواجی زندگی کے تمام حقوق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ نیت کے ساتھ سامنے شوہر نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھائے، بیگم کے بازو بچھائے، یوں کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اس وقت کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے ازدواجی زندگی کی عبادت کی پہلی لمحات میں ان لوگوں نے کیا کیا، میری اطاعت کی ہے اور مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ بیگم سے کہے تم بھی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں۔ دعا جو زندگی میں خیر چاہیے سب مانگے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ سنتوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ جو تہجد کا اہتمام کریں۔ اللہ ان کے نسلوں میں اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں جو فرائض کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں نیک صالح اولاد نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره موؤونا. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وقال عليه السلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نوشا مولانا مفتی محمد حنیف صاحب مرکزی متوجہ ہوں. میں نے اللہ جل جلالہ امن والہ کے حکم کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق جناب محمد سراج الدین صاحب کی دختر نیک اختر نجمہ سعدیہ سلمہ سے بوکالت جناب محمد سراج الدین صاحب کے بگواہ اول جناب سید زکریہ صاحب بگواہ ثانی جناب انور بادشاہ صاحب بعوض مہر معجل 4.5 گرام سونا بشکل زیور جناب مفتی محمد حنیف بن اکبر بادشاہ صاحب، کیا آپ نے نجمہ سعدیہ سلمہ بنت محمد سراج الدین صاحبہ کو سلمہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ کیا آپ دونوں کا میں نے جوڑا باندھ دیا؟ کیا آپ کو منظور ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ زور سے بولو، مجمع سنن. الحمدللہ. دعا پڑھیے بھئی. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکا وبارک علیکا جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بے انتہا. درود شریف پڑھ لیں. جو نماز میں نے بتائی وہ نماز قرآن نوشو بھی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ جن جن احباب نے وہ نماز اپنے اپنے دلہنوں کے ساتھ پڑھے ہیں کافی فرق انہوں نے محسوس کیا، طبیعت کے اعتبار سے بھی، مزاج کے اعتبار سے بھی، عادت کے اعتبار سے بھی اور خدمت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما.
بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ اس جوڑے میں محبتیں، الفتیں، راحتیں، عافیتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا دے، اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا دے، اس جوڑے کو مثالی جوڑا بنا دے۔ دلہا کو مثالی دلہا بنا، دلہن کو مثالی دلہن بنا، دلہا کو مثالی باپ بنا، دلہن کو مثالی ماں بنا۔ یا اللہ اس جوڑے کو ایسا بہتر سے بہترین جوڑا بنا دے، یہ ہر اعتبار سے نمونہ بن جائے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ یا اللہ وہ تمام خیر کی دعائیں جو کچھ تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے تجھ سے مانگی ہیں، یا اللہ وہ تمام خیر اس جوڑے کو نصیب فرما۔ یا اللہ عموماً ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جن تمام شرور سے یا اللہ ان نیک برگزیدہ بندوں نے زوجین کے حق میں پناہ مانگی ہیں، ان تمام چیزوں سے یا اللہ ان کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ عموماً ہم میں شریعت کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو نسبت اتحادی نصیب فرما۔ یا اللہ نسبت اتحادی نصیب فرما، نسبت اتحادی نصیب فرما۔ دو بدن ایک جان بنا دے، دو زبان ایک بول بنا دے، دو نظر ایک منظر بنا دے، دو ذہن ایک سوچ بنا دے۔ یا اللہ قولی اتحاد نصیب فرما، یا اللہ فعلی اتحاد نصیب فرما، اخلاقی اتحاد نصیب فرما، خلوت و جلوت میں اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو ہمدرد بنا دے، یا اللہ ہم غم بنا دے، ہمدم بنا دے۔ یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ یہ متحد ہو، من تو شدم تو من شدی ہو جائے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں اللہ دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما، الفت نصیب فرما، دین کے اعتبار سے بھی نمونہ بنا دے، دنیا کے اعتبار سے بھی نمونہ بنا دے، الفت کے اعتبار سے بھی نمونہ بنا دے۔ یا اللہ رحمت کے اعتبار سے بھی نمونہ بنا دے۔ جو کچھ خیر و برکات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین و انصار کے لیے مانگے تھے، یا اللہ ہم نے سریت کو نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں بہت سارے پریشان ہیں، ان کے پریشانی کو دور فرما۔ اللہ بہت سارے مقروض ہیں، قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ بہت سارے بیمار ہیں، شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ بہت سارے یا اللہ غلط مقدمات کے پسے رہائی کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بہت سارے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں، لکھے ہیں، متوقع ہیں۔ یا اللہ ذمہ داری بنتی ہے ہم پر کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال کو حل فرما، ہمارے حال کو حل فرما، ہمارے حال کو حل فرما۔ ہم نے شریعت کے درد کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے دردوں کی دوا دے دے، ہمارے دردوں کی دوا دے دے، ہمارے دردوں کی دوا دے دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت میں بھی سرخروئی ہمیں نصیب فرما۔ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ نیک صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ نماز کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، فرائض کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آزادی والی زندگی گزار کر برباد ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام طبقات کی حفاظت فرما، تمام خدمات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت ہندوستان کے حال پر رحم فرما۔ یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت و آبرو نصیب فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی حفاظت نصیب فرما، تمام شاعر اسلام کے تحفظ سے فیصلے فرما۔ یا اللہ فتنہ کے فتنے کا خاتمہ فرما، مکاروں کے مکر کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے حال پر رحم فرما کر تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اس زمانے کے حامان و شداد و فرعون کے ساتھ انتقام کا معاملہ فرما، ہدایت و ہدایت نصیب فرما، ورنہ جلد از جلد خاتمہ یا اللہ خاتمے کا فیصلہ فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ اس وقت اکابر جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں ان
ان تمام دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما. جتنی چیزوں سے پناہ مانگے ان تمام سے ہماری پناہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسينا ما كان فاسدا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih.